بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سوال کیا گیا، سر ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی میں تگ و دو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، حق کو حاصل کرنے کے لیے، انعام کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس شخص کو مشاہدہ حق حاصل ہو جائے یا جنت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے سامنے تو کوئی منزل نہیں رہ جاتی، پھر اس کو اعمال کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اب ان میں نہ تجسس ہے اور نہ شوق رہا۔ کتب ارشاد، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں ذات حق کا شعور یا ادراک نصیب ہو جائے تو اس کے آگے کوئی بھی منزل نہیں ہے۔ ذات حق کے مشاہدے کے بعد تو منزلیں ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ جو انسان خدا کی طرف جا رہا ہے اس کو تو ادراک ہو جائے گا، جو شخص سوال کرنے والا ہے اس کو تو اس بات کا ادراک ہی نہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو ادراک ہوا اب وہ ادراک کے بعد کیا کر رہے ہیں، اور یہ کہ جن لوگوں کو ادراک کے حق ہو جاتا ہے، ان کو عرفان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس شخص کو دنیاوی چیزوں کی کیا ضرورت رہتی ہے، کیونکہ خدا تو اپنی ذات میں سفیشینٹ ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، مخفی ہے، گنجینا ہے اور کافی ہے۔ پھر اسے بشر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انسان کے ساتھ جھگڑا بھی ہے، دوستی بھی ہے، صلح بھی ہے، انسان کو دشمن بھی کہتا ہے اور دوست بھی کہتا ہے۔ اس راز کو سمجھو کہ ایک شخصیت کو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کے بعد اب کافروں کے ساتھ الجھنا کیوں پڑ رہا ہے؟ تو راز یہ ہے کہ الجھن تو اب شروع ہوئی۔ اللہ کا محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کے بعد ہی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ پہلے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناتا ہے، اس کے بعد کام کراتا ہے، کیونکہ اللہ کا کام تو اب شروع ہوا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے محبوب ہوئے وہی لوگ تو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ مثلاً محبوب ہونے کے بعد شہید ہونا پڑتا ہے۔ محبوب پہلے بنے گا، شہادت بعد میں آ رہی ہے۔ محبوب پہلے بنے گا اور بعد میں وطن چھوڑ کے تبلیغ کے لیے پیدل غزنی سے لاہور کی طرف جانا پڑے گا۔ گنج بخش تو وہی غزنی میں ہو گئے تھے، فیض عالم بھی ہو گئے تھے اور مظہر نور خدا بھی ہو گئے تھے، لیکن غزنی سے لاہور پیدل چل کے آنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ جب آپ پر اللہ راضی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اس پر بھی اللہ راضی ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کیوں جاگتے ہیں اور روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ نہیں پسند کرتے کہ میں اس کا احسانات کا شکر ادا کروں؟ اب جن لوگوں کو دیدار حق ہوا یا دیدار عرفان حق ہوا ان لوگوں پہ یہ لازم ہے کہ جن لوگوں کو یہ نہیں ہوا وہ ان تک اللہ کا یہ رحم اور فضل کنوے کریں۔ ان لوگوں پر یہ فرض عائد بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے عائد کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو افقی سفر عطا ہوتا ہے ان کو راسی سفر بھی ملتا ہے، اور جن کا راسی سفر ہوتا ہے ان کو افقی سفر بھی ملتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنے ہی مقبول ہوتے ہیں وہ اللہ کی دنیا میں اتنے ہی مقبول ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور یہ واقعہ کیا جاتا ہے، اس لیے پیغمبروں کو کافروں سے تبلیغ کرنی پڑے گی اور اولیاء کرام کو غیر اولیاء سے بات کرنی پڑے گی اور غیر اولیاء کے لیے دعا بھی کرنی پڑے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ کافر گستاخی کرتا جا رہا ہے
اور ولی اللہ سنتا جا رہا ہے، کافی ڈھیٹ بن کر مسکراتا جا رہا ہے اور ولی اللہ سے کہتا ہے کہ تحمل کرو، اور وہ برداشت کرتا جا رہا ہے۔ ولی کی شان ہی یہ ہے، صداقت کے باوجود آگے سے دھیما رہتا ہے۔ لوگ زیادتیاں کرتے رہے ہیں، لیکن طاقتور لوگوں نے بڑے تحمل سے زندگی گزاری۔ تو وہ اپنا پورا شعبہ تحمل سے گزار گئے۔ انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، لنگر پکاتے رہے ہیں اور لوگوں کو کھانے کھلاتے رہے ہیں، اور خود روزہ دار رہے اور شب بیدار رہے۔ اس لیے ان کو لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہا، اور اپنا پورا شعبہ کر گئے، اپنا کام پورا کر گئے۔ انہیں اللہ کا قرب ملا اور اس کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنے قریب کیا۔ تو اگر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا قرب ہوگا، لیکن اللہ کا تقرب انسان کے تقرب کے لیے ہے اور انسان کی فلاح کے لیے ہے اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ہے۔ اور راز یہ ہے کہ جن لوگوں پر کوئی چیز آشکار ہو گئی، کوئی شعبہ آشکار ہو گیا یا کوئی راز آشکار ہو گیا، اس کے بعد ان کی ڈیوٹی خود بخود بنتی رہتی ہے۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کیفیت یہ ہے کہ جس آدمی کو چیخ مل جائے، وہ آدمی سناٹوں میں جائے گا اور شور مچائے گا۔ چیخ مارنا آدھی کہانی ہے۔ فرمان ہے کہ آؤ، پھر چیخ آئی اور پوری بستی غائب ہو گئی، یعنی رات کو زندہ انسان سوئے اور آسمان کی طرف سے کوئی چیخ کی آواز آئی اور وہ سارے کے سارے کلہم سو گئے، بلکہ مر گئے۔ یہ چیخ کی کہانی ہے۔ اس طرح ایک پیغمبر ایسے ہیں جنہیں لحن ملا اور سوز ملا، اور وہ گاتے جا رہے ہیں اور تبلیغ کرتے جا رہے ہیں۔ کسی پیغمبر کو لوہے کا شعور ملا اور وہ لوہا پگھلاتے جا رہے ہیں اور اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ پیغمبروں کے واقعات کرنے والے ہیں اور کچھ ذہن کے واقعات کرنے والے ہیں، کچھ طبیب ہیں اور حکیم ہیں۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگائیں تو بیماری دور ہو جائے، ہاتھ لگائیں تو کوہڑ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اب سارا راز یہ ہے کہ جب اللہ کا قرب مل جائے تو اللہ کے بندوں کے فرائض بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز سامعین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔